وَأَعْرِفُ میں پہچانتا ہوں حق السلفی سلف صالحین صحابہ کا حق الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے پسند کیا، میں ان کا حق پہچانتا ہوں۔ وَأُحَدِّثُ بِفَضَائِلِهِمْ میں ان کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ وَأُمْسِكُ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ میں ان کے آپس کے اختلافات کو بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ امام شافی نو مسئلے نہیں سی وہ چپ کر دے سن، اے کہنا بیان کرو، امام صاحب کہنے نے میں ان کے فضائل تو بتاتا ہوں اور ان کے آپس کے اختلافات نہیں سناتا۔ صغیرہم و کبیرہم چھوٹوں کے مسائلوں بڑوں کے مسائلوں میں نہیں بتاتا۔ وَأُقَدِّمُ أَبَا بَكْرَ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عثمان ثُمَّ عَلِيًّا میں پہلے نمبر پر ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں۔ الخلفاء الاربعہ الراشدون یہ چاروں خلفاء اربعہ ہیں اور یہ خلیفہ راشد ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں فَمَن تَرَكَ شَيْئًا مِّنْ هَذَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ جس نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا وہ قرآن اور سنت کا مخالف ہے۔ آج کہنے نے عقیدہ صحیح ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر 248 صفحے پر واضح طور پر جو ہمارا اصل مسئلہ ہے نا اس پر بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم و اتولاہم میں ان سے محبت رکھتا ہوں، و استغفر لہم میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، ولی اہل الجمل میں جنگ جمل والوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، والصفین اور جنگ صفین کے اندر بھی جو شہید ہوئے ان کے لیے میں اللہ سے استغفار، القاتلین والمقتولین قاتلین کے لیے بھی اور مقتولین کے لیے بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وجمیع اصحاب النبی اجمعین اور میں تمام اصحاب نبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ الحسن اسلامک سینٹر